الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له ان لوگوں کا بیان یا یوں کہیے کہ اس کا بیان کہ کس کے لیے سوال کرنا اور مانگنا جائز ہے اور کس کے لیے ناجائز ہے۔ مسئلہ مصدر میمی ہے سوال کے معنی میں، تو اس کے سلسلے میں دیکھیے ہمارا مذہب یہ ہے کہ مسکین اگر ہے تو اس کے لیے تو مانگنا جائز ہے اور اس کے سوا اور کسی کے لیے مانگنا جائز نہیں۔ ہاں، مسکین کا مطلب کیا ہے کہ جس کے پاس صرف ایک دن کی خوراک ہو، دوسرے دن کا کوئی انتظام نہ ہو۔ ہاں، اور ایک فقیر ہوتا ہے، فقیر اسے کہتے ہیں کہ جو صاحب نصاب نہ ہو، یعنی اس کے پاس مال تو ہو مگر وہ مال قدر نصاب اور مقدار نصاب کو نہ پہنچے، تو فقیر کے لیے سوال کرنا حرام ہے اور مسکین کے لیے صرف جائز ہے۔ سمجھے؟ اچھا، یہ ہے مسئلہ مانگنے اور سوال کرنے کا۔ اور ایک ہے زکوٰۃ لینا کس کے لیے حلال ہے، تو اس کے لیے وہ مصارف جو قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ہے تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ اگر مسکین ہے تو مانگ کے لے سکتا ہے، اور مسکین نہیں ہے تو بغیر مانگے کوئی دے دے تو لینا اس کا جائز ہے۔ بات سمجھ گئے؟ یہ فرق ہے۔ الفصل الاول عن قبیصۃ بن المخارق قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل یا إن پڑھا جائے گا، یہ جواب ندا ہے نا، اور جواب ندا پورا جملہ ہوتا ہے، اور یہ حرف تحقیق جب مقام جملہ میں آئے تو مکسور الحمزہ ہوتا ہے انا، اور مقام مفرد میں آئے تو مفتوح الحمزہ یعنی انا ہوتا ہے۔ یہ ہم نے جو آپ کو بتایا ہے یہ لمبی چوڑی بحث کا خلاصہ ہے۔ مقام جملہ میں ہو تو مکسور یعنی انا پڑھیں گے، اور مقام مفرد میں ہو تو انا پڑھیں گے۔ نحو کی کتابوں میں آپ جائیں گے تو آپ وہاں دیکھیں گے وہ بیان کرتے ہیں کہ فلاں فلاں صورت میں مکسور ہوگا، فلاں فلاں صورت میں مفتوح ہوگا حمزہ۔ حاصل اس کا یہی ہے، وہ جتنی صورتوں میں مکسور بتاتے ہیں وہ سب جملہ والی صورتیں ہوتی ہیں، اور جتنی صورتوں میں مفتوح بتاتے ہیں وہ سب مفرد والی صورتیں ہوتی ہیں۔ قال یا قبیصۃ ان المسألة لا تحل الا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا، رواہ مسلم۔ حضرت قبیصہ ابن مخارق سے روایت ہے، انہوں نے کہا، یہ صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک قرض کی ضمانت لے لی، تحملت ای کفلت و ضمنت،
اور حمالہ کا معنی وہی قرض وغیرہ اپنے ذمے لے لینا. اچھا، حمالہ کا معنی تو ہوتا ہے بوجھ. یہ مثال کے طور پر دو آدمیوں نے کچھ لین دین کا معاملہ تھا. اب وہ لین دین کا معاملہ چاہے قرض کا ہو چاہے دیت کا ہو، دیتیں ہوتی تھی پہلے، دونوں میں آپس میں اختلاف چل رہا تھا، جھگڑا چل رہا تھا. تیسرا آدمی پہنچا، کہا بھائی یہ جھگڑا نہ کرو اور میں دوں گا، میں ذمہ دار ہوں. ان کے جسم میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا دینا ہے، میں دوں گا اس کو. ہاں، اب وہ خود جس نے اپنے ذمے لے لیا، اگر وہ خود مالدار ہے تو اپنے مال سے دے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خیر خواہی چاہتا ہے، مثبت ذہن و فکر کا ہوتا ہے، وہ جھگڑا نہیں چاہتا کہ دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو، پھر بھی اپنے ذمے لے لیتا ہے. یہاں یہی صورت تھی کہ ان کے پاس مال نہیں تھا، مگر دیکھا کہ دو آدمی جھگڑ رہے ہیں تو سوچا کہ بیچ میں پڑھ کر کے اور جھگڑے کو ختم کر دیں. کہا کہ ہم دیں گے. یہ صورت تھی اس میں. فأتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتے ہیں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اسألہ فیہا، اس کے تعلق سے سوال کرنے اور مانگنے کے لیے میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا. ہاں، اچھا، فیہا میں ہا ضمیر کا مرجع حمالہ. فقال اقم، تو سرکار نے فرمایا تم یہیں رکے رہو، ہاں، حتی تأتین الصدقۃ فنامر لک بہا، یہاں تک کہ ہمارے پاس صدقہ اور زکوٰۃ کا مال آ جائے تو ہم تمہارے لیے تمہیں اس کو دینے کا حکم دے دیں گے. ہم حکم دے دیں گے کہ ان کو دے دیا جائے، یہ مستحق ہے. ثم قال یا قبیصۃ، پھر سرکار نے فرمایا، یہ خاص بات، یہ ہدایت جو دی انہیں، یا قبیصۃ، فرمایا اے قبیصہ، ان المسألۃ لا تحل الا لاحد ثلاثہ، فرمایا مانگنا تین آدمیوں میں سے کسی ایک کے سوا، کسی ایک کے علاوہ اور کسی کے لیے حلال نہیں ہے. تین آدمی ہوں، تین میں سے کوئی ایک ہو تو اس کے لیے تو مانگنا حلال ہے، اور باقی ان تین کے علاوہ اگر کوئی ہو تو اس کے لیے مانگنا حلال نہیں. پھر ثلاثتن اسی کی تشریح کی. اب یہاں اس کو رجلن بھی پڑھ سکتے ہیں، رجلن بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں، رجلن پڑھیں گے تو یہ بدل ہوگا، ہاں، ثلاثہ سے بدل ہوگا. اور اگر رجلن پڑھیں گے تو اس صورت میں مبتدأ محذوف کی خبر ہوگی، یعنی احدہم رجلن، آگے ہے وثانیہم رجلن اصابتہ جائحۃ، اور آگے جا کے ثالثہم ہو جائے گا، ہے نا. اچھا، تو اس طریقے فرمایا کہ تین آدمیوں میں سے کوئی ایک ہو تو اس کے سوا اور کسی کے لیے مانگنا حلال نہیں. ایک تو وہ شخص جس نے کسی کے قرض کی ضمانت لے لی، کسی کے قرض کا بار اپنے اوپر اٹھا لیا، تو اس کے لیے مانگنا جائز ہے. حتی یصیبہ ثم یمسکہ، یہاں تک کہ وہ اس کو ادا کر دے اور پھر رک جائے. اس کو ادا کر دے اور اب پھر نہ مانگے. یمسکہ یعنی یمسکہ عن المسئلہ، پھر اب وہ مانگنے سے رک جائے. وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اشْتَاحَتْ مَالَهُ، اور ایک وہ شخص کہ جس پر کو کوئی حادثہ درپیش آیا، کوئی مصیبت آن پڑی. جائحہ، جائحہ کا معنی نیچے خود لکھا الآفۃ المہلکہ. اصل میں جاحہ یجوحو کا معنی ہوتا ہے اہلکہ یہلکو، تو جائحہ کا مطلب وہی ہوتا مہلکہ. ہاں، یہ صفات غالبہ میں سے ہے. صفات غالبہ ان صفتوں کو کہتے ہیں کہ جو استعمال میں اپنے موصوف پر غالب آ جائیں کہ بغیر موصوف کے استعمال ہونے لگے. جیسے مصیبہ، حادثہ، یہ سب صفتیں ہیں لیکن موصوف کے بغیر استعمال ہوتی ہیں. استعمال میں موصوف پہ غالب آ گئی کہ
ایسا کہ جیسے مستقل لفظ سمجھا جا رہا ہے، ان کو صفت کی حیثیت سے نہیں سمجھا جا رہا ہے، حالانکہ ہے صفت. ہاں، جیسے دنیا، آخرہ، اخرى، عقبہ، یہ سب کیا؟ سب صفتیں ہیں. الدار الدنیا، الدار العقبہ، الدار الاخرہ. ایسے یہاں یہ صفتیں ہیں سب. الآفت الجائحہ، الآفت المصیبہ، الآفت الحادثہ، یہ سب صفتیں ہیں مگر غالبہ ہے، موصوف کے بغیر استعمال ہوتی ہے. خیر، ایک وہ شخص، دوسرا وہ شخص کہ جس پر کوئی آفت، تباہ کن آفت آ جائے جو اس کے مال کو تباہ کر دے. استاحت مالہ یعنی اہلکت مالہ، فحلت لہ المسئلہ، تو اس کے لیے بھی مانگنا حلال ہے. حتی یصیب قواما من عیش او قال سدادا من عیش، یہاں تک کہ وہ زندگی کے بچاؤ کا سامان یا اپنی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا سامان پالے. قوام کیسے؟ ما یقوم بہ الشیء، جس سے کوئی چیز کے ذریعے کوئی چیز قائم ہو. قوام من عیش کا مطلب کیا ہے؟ زندگی کے قیام اور بچاؤ کا سامان، یہ اتنا سامان جس سے اس کی زندگی بچ جائے. اور سداد ما یسد بہ الحاجہ، لمعات کے حوالے سے دیا نا کہ جس کے ذریعے سے حاجت پوری ہو. تو سرکار نے قوامم من عیش فرمایا یا سدادم من عیش فرمایا، یہ راوی کو شک ہے. حاصل دونوں کا ایک ہے کہ اس کے لیے مسئلہ حلال ہے، اس کے لیے سوال کرنا اور مانگنا جائز ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی زندگی بچانے اور جان بچانے بھر کا سامان پالے. اس کا مطلب یہ کہ اگر اتنا پالے تو اب اس کے لیے مانگنا حلال نہیں ہے. تو یہ حاصل کیا ہوا؟ وہی کہ اگر مسکین ہے تو حلال ہے، اور مسکین کے اگر آگے بڑھتا ہے تو اگرچہ مالک نصاب نہ ہو، فقیر کی منزل میں رہے، اس کے لیے مانگنا حلال نہیں. وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ، اور ایک وہ شخص کہ جس سے فاقے کی نوبت آ جائے یہاں تک کہ اس کی قوم کے 3 ہوش مند لوگ، 3 عقل مند لوگ. حجا کا معنی ہوتا ہے عقل کامل، تو ذوی الحجا کا مطلب کیا ہو؟ وہی جو ترجمہ میں نے کیا، ہوش مند. اس کی قوم کے 3 ہوش مند لوگ کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ لقد اصابت فلانا فاقتن، یقیناً فلاں شخص کو پر فاقہ کی نوبت آ پڑی ہے، فلاں شخص بیچارہ فاقے میں ہے. یہ ہوش مند اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایسے نہیں کہ وہ بغیر دیکھے کہہ دیں، یا دیکھیں بھی تو حالات کا اندازہ نہ کر سکے. ہوش مند ہوں گے تو دیکھ کر حالات کا صحیح اندازہ کر کے بولیں گے. فحلت لہ المسئلہ، تو ایسے شخص کے لیے بھی مانگنا حلال ہے. حتی یصیب قواما من عیش او قال سدادا من عیش، یہاں تک کہ وہ زندگی کے بچاؤ کا سامان یا اپنی زندگی کی حاجت براری کا سامان، حاجت براری، حاجت روائی کہہ لیجئے، حاجت روائی کا سامان پالے. فما سواہن من المسألۃ یا قبیصۃ سحت، اے قبیصہ، تو ان کے علاوہ اور مانگنا سحتن، یہ حرام ہے. یا کلھا صاحبھا سحتن، کہ مانگنے والا جسے حرام کے طور پہ کھائے گا. یہ من المسئلہ میں من بیانیہ ہے، اور فما سواہن میں یہ ما کا بیان ہے. اور مسئلہ کے بارے میں شروع ہی میں بتا چکا ہوں کہ یہ مصدر میمی ہے، سوال کے معنی میں ہے. مصدر میمی اس مصدر کو کہتے ہیں جس کے شروع میں میم زائد ہو. صرف میم زائد ہونا بھی ضروری ہے. لہذا اگر میم اصلی ہو تو مصدر میمی نہیں ہے. مثلا مکرن، یہ مصدر میمی نہیں ہے، میم تو ہے شروع میں. لیکن مکیدتن، مسئلتن، یہ مصدر میمی ہے، اس لیے کہ اس کے شروع میں میم زائد ہے نا. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سأل الناس اموالهم تکثرا فانما يسأل جمرا فليستقل او ليستكثر، رواہ مسلم.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مال بڑھانے کے لیے، زیادہ کرنے کے لیے لوگوں سے مال مانگے، تکثرن کا مطلب کیا ہے؟ بڑھانا ہے، کثیر کرنا، جو بڑھانے کے لیے لوگوں سے مال مانگے تو وہ جہنم کی آگ اور جہنم کا ایک انگارہ مانگ رہا ہے، ہاں فلیستقل ولیستکثر، تو چاہے کم کر لے اس کو اور چاہے زیادہ کر لے۔ یہ بطور زجر و توبیخ فرمایا جا رہا ہے کہ مال بڑھانے کے لیے بغیر مسکین ہوئے اور بغیر حاجت شدیدہ کے لوگوں سے مال مانگنا، گویا یہ ایسا گناہ ہے جس کا وبال اور جس کا بدلہ جہنم کی آگ ہے۔ ہاں اب جہنم کی آگ ہے تو چاہے تھوڑا مانگ لے اور چاہے زیادہ مانگ لے، ہے بہرحال وہ ہلاکت خیز۔ ہاں جہنم کی آگ کا حال تو یہ ہے کہ ایک فرمایا ہے علماء نے کہ ایک چنگاری اگر دنیا میں زمین پہ ڈال دی جائے سمجھے تو وہ زمین کو ایسا اس طریقے سے جلا کے خاکستر کر دے گی کہ کبھی وہاں سبزہ نہ اگے گا۔ ایک چنگاری کافی ہے پوری دنیا کو آگ لگانے کے لیے، جہنم کی ایک چنگاری۔ اب بتائیے اگر وہ شعلہ ہے اور پورا انگارہ ہے تو کیا حال ہوگا؟ الیاذ باللہ تعالی۔ اللہم نعوذ بک من عذاب النار۔ عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما یزالو، ما یزالو میں ما نافیہ ہے یعنی لا یزالو۔ عام طور سے فعل مضارع پر نفی کے لیے حرف نفی لا آتا ہے، کبھی کبھی ما بھی آ جاتا ہے، اس کی مثال یہ ہے۔ ہاں ما یزال الرجل یسأل الناس، اور یہ لا یزال یہ استمرار اور کسی عمل کسی کام کے مسلسل اور ہمیشگی کے طور پر ہونے کو بتاتا ہے نا۔ اچھا جیسے ما زال زید یفعل، زید برابر کرتا رہا۔ ما یزال الرجل یسأل الناس، آدمی برابر اور مسلسل لوگوں سے مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پہ گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا۔ مزعۃ لحم، مزع اس کا معنی ایک ٹکڑا ہے، چھوٹا ٹکڑا کے لیے چھوٹے ٹکڑے کو کہتے ہیں۔ دیکھیے محشی نے حاشیے میں مرقات کے حوالے سے لکھا ہے مزعۃ لحم بضم المیم وکسرها مع سکون الزاء بعدها عین مہملہ قطعۃ یسیرۃ من اللحم۔ تو مزع کا معنی کیا؟ قطعۃ یسیرۃ من اللحم، گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں ہوگا۔ چہرے کا پر گوشت ہونا یہ کنایا ہے انسان کے باعزت ہونے سے، ہاں آبرو مند ہونے سے، اور چہرے سے گوشت کا ختم ہو جانا یہ کنایا ہے انسان کے بے آبرو ہونے سے، بے حیثیت، بے آبرو، بے عزت ہونے سے۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا نا کہ لیسا فی وجہ مزعۃ لحم، قیامت کے دن ایسے آئے گا کہ اس کے چہرے میں گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں ہوگا، یعنی مطلب کیا ہے؟ وہ بالکل ذلیل و رسوا اور بے آبرو ہو کے آئے گا۔ نیچے دیکھیے لکھا ہے کنایۃ عن الذل والہوان۔ متفق علیہ، حدیث متفق علیہ۔ عن معاویہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تلحفوا في المسألة فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته، رواہ مسلم۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مبالغے کے ساتھ
نہ مانگو. لا تلحفو اے لا تبالغو. ہاں، اصرار کے ساتھ سوال نہ کرو، مانگو نہ. جیسے کیا کچھ ضرورت مند بھی ہوتے ہیں تو اب کسی کے پاس گئے، اتفاق سے اس کے پاس نہیں ہے یا وہاں نہیں ہے تو وہ اپنا کہتا ہے ابے معاف کر دو، اب یہ نہیں دے دو، اب دے دو. نہیں ہے تو کہاں سے دے دے بیچارہ. اب بالکل تم مبالغے کے ساتھ پڑے ہوئے اس کے پیچھے. تو سرکار نے فرمایا کہ مبالغے کے ساتھ نہ مانگو، اصرار کے ساتھ نہ مانگو، کیونکہ بخدا تم میں سے کوئی شخص اگر مجھ سے کوئی چیز مانگے اور پھر اس کا یہ سوال، اس کا مانگنا مجھ سے اس چیز کو باہر بھی نکلوا دے جبکہ میں اسے ناپسند کر رہا ہوں، ہاں، تو جو میں نے اسے دیا اس میں برکت ہو جائے، ایسا نہیں. یا ایسا نہیں کس کا ترجمہ ہے؟ اللہ یسلونی من اللہ کا. ہاں، اس لا کا ترجمہ آخر میں کر دیجئے یا اس کا ترجمہ یوں شروع میں کر دیجئے. بخدا ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ تم میں سے کوئی شخص مجھ سے کچھ مانگے اور پھر اس کا یہ سوال، اس کا مانگنا مجھ سے اس چیز کو باہر کرا دے جبکہ میں اسے ناپسند کر رہا ہوں. ہاں، تو جو میں نے اسے دیا اس میں اس کو اللہ برکت دے. ایسا نہیں ہوگا، سمجھے؟ اس میں اگر مانگ کے وہ نکلوا بھی لے تو زبردستی تو برکت نہیں ہوگی. جس طریقے سے اس کے ہاتھ میں آیا ویسے چلا جائے گا، بے برکتی ہوگی. رواہ مسلم. عن الزبیر بن العوام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاری. حضرت زبیر ابن عوام سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لأن يأخذ، خیال رہے کہ یہاں لام لام تاکید ہے اور ان یاخذ ان مصدریہ ناصبہ ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ مل کر مبتدا ہے، اور خیر الہ جو آگے آ رہا ہے یہ اس کی خبر ہے. جیسے قرآن کریم میں آیا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، ان تصوموا مبتدا ہے، خیر الکم اس کی خبر ہے. ہاں، ایسے یہاں ہے یہ اپنے تمام معطوفات کے ساتھ مل کر کے ان کا مدخول صلہ ہوا، ان موصول حرفی اپنے صلہ سے مل کر مبتدا بنا، اور خیر الہ یہ اس کی خبر بنے گی. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص، کسی شخص کا اپنی رسی پکڑنا، رسی ہاتھ میں لینا اور پھر لکڑی کے گٹھر کو اپنی پشت پر لے کے آنا اور پھر اسے بیچنا، ہاں، کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی اس کی عزت و آبرو کو بچائے، ہاں، یہ اس کے لیے اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے مانگے. ہاں، یعنی انسان لکڑی، مطلب یہ ہے کہ انسان کہیں جنگل میں جائے، لکڑیاں کاٹے، رسی لے کے جائے اور پھر لکڑی کی گٹھر بنا کر کے اپنی پشت پر لاد کر کے آ کے بازار میں بیچے اور پھر سوال کی سے اپنے آپ کو بچائے، یہ یقیناً اس کے لیے اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے مانگے، سوال کرے. آتا ہو منعو، کہ لوگ اسے دیں یا نہ دیں، دیں یا نہ دیں. ہاں، اب دینا کیا ہے؟ دیا اگر تو چلیے، تب تو اگر نہ دیا تب تو یہ ہے کہ عزت بھی گئی اور مال بھی ہاتھ نہیں آیا، اور نہیں دی اور دے دیا تو کم سے کم چلیے مال تو ہاتھ آیا، عزت تو گئی. ہاں، جو بہت بڑی قیمتی چیز ہے، بیش قیمت چیز ہے جو پیسہ دینے سے بھی نہیں ملتی.